محترم پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے آئے ہوئے معزز مہمان، ہماری معزز اور ہمارے معزز مقررین، سب سے پہلے تو میں ایڈاپٹ کرتا ہوں ان تمام پریزنٹیشنز کو جو یہاں پہ دی گئی، لیکن میں اپنی گفتگو کو اس کی روشنی میں ایک علیحدہ دھارے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ کانسیپٹ ڈیولپ کر سکوں کہ ہمارا پورا پاکستان، پورے پاکستان کی ایک فکر جو ہے وہ ایک بنیادی اصول پہ کھڑی ہے، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 5 ہے۔ میں اس بات کو ایلیبوریٹ کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان از بیسیکلی اے تھنک ٹینک۔ اٹ پرووائڈز لیگل پرسپیکٹو آن دی کوسچنز آف پبلک امپورٹنس، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ایک فکر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ سو لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا سٹیزن جو ہے وہ لائل ہے اور پابند ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور لا پہ عمل درآمد بھی کرے گا، لیکن وہ لوگ جو کہ سٹیزنز نہیں ہیں، ان کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، وہ چاہے ریفیوجیز کی صورت میں ہو چاہے فارینرز کی صورت میں ہو۔ محترم چیف گیسٹ، آرٹیکل 4 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چاہے اس ملک کے سٹیزن ہیں یا چاہے آپ جو کوئی بھی ہیں لیکن پاکستان میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ سلوک قانون کے مطابق کیا جائے گا، یکساں سلوک قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ آرٹیکل 4 ایک طرف سٹیزنز، دوسری طرف نان سٹیزنز، اور نان سٹیزنز میں ایک وہ کیٹیگری جو کہ امیگریشن لا کے مطابق آتے ہیں، اور دوسری وہ کیٹیگری جو کہ ہمیں افغان ریفیوجیز کی صورت میں دیکھنے کو ملی ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ سلوک قانون کے مطابق کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس اصول کو لے کے چلیں تو پھر آرٹیکل 18 بھی آ گیا جو کہتا ہے انہیں حق ہے، بنیادی حق ہے ان کا کہ یہ کاروبار کریں، لیکن ریگولیشنز کے مطابق۔ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ آپ نے برابر رکھنا ہے، آرٹیکل 37 38 کہتا ہے کہ آپ نے سٹیزنز کے ساتھ قومی دھارا میں لے کے چلنا ہے۔ سو آئین کا مینڈیٹ یہ ضرور ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلوک اپنے قانون کے مطابق کریں گے، لیکن یہاں پہ مسنگ لنک وہ یہ ہے کہ ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے۔ سو آئین کی ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے۔ اب یہاں پہ میں جزوی طور پہ آپ کے سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے لوں گا کہ در حقیقت اگر آپ بنیاد پہ چلے جائیں تو بنیاد میں جب انہیں اوپننس دکھائی گئی، امبریس کیا گیا، تو اس وقت جو رجیم تھا اس کا نریٹو تھا کہ جو اسلامک لا ہے پریکٹسنگ کا مہاجرین اور انصار کی روشنی میں ہم اسے اپلائی کریں گے۔ سو اسلامک لا نے بہترین طریقے سے ایک انڈیجنس بیس پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے ہم 30 سال گزار گئے اس کانسیپٹ کی روشنی میں، 30 سال ویکیوم میں گزار گئے۔ پوری دنیا کی جورسپروڈنس ایک طرف، پوری دنیا کا انٹرنیشنل لا ایک طرف، لیکن ہمارا انڈیجنس بیس اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہم اسلامک لا کے پرسیپشنز کے مطابق ایمبریس کر گئے۔ یہ ایک کام، ایک یونیک فیچر ہے جس کی وجہ سے نتیجہ یہاں تک نکلا کہ جیو اسٹریٹجک وار جو تھی یا چیلنجز تھے وہ ہم کامیابی سے سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک طرف ہم نے وار آن ٹیرر کا مقابلہ بڑے انڈیجنس سکل کے ساتھ کیا، دوسری طرف ہم نے اپنے آپ کو تیار بھی کیا
کہ ہم جو دنیا میں الوف ہیں ہم کس طریقے سے ایک امپیکٹ دے پائیں گے. دیکھیے پاکستان، آج کا پاکستان آج سے پہلے کی ساری دہائیوں سے مختلف پاکستان ہے. وہ اس طرح سے کہ آج سے پہلے پاکستان کا تمام تر فوکس یہ تھا کہ ہم نے دفاع کرنا ہے اس ملک کا. ہم اپنی سالمیت کو لے کے خطرے میں تھے. ہم نے نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی حاصل کی، اپنے فوجی انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹرانگ کیا، اپنے ڈیفنس کے میکنزم پہ بھی کام کیا. پھر دہشت گردی صرف یہ بارڈرز پہ چلائی جانے والی توپوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے تو اے پی ایس کے واقعے کو بھی امبریس کیا، ہم نے تو بم دھماکوں کے مختلف واقعات کو بھی فیس کیا، ہم نے انر اینیمی کو بھی ٹارگٹ کیا، ہم نے فارن اینیمی کو بھی ٹارگٹ کیا، اپنے ڈیفنس کو بھی ہم نے اسٹرانگ بنایا ممکنہ حد تک. اور اب مختلف اس لیے ہے کہ اب جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک ریجن ایرا پہ آپ داخل ہو چکے ہیں. سو آپ نے ایک اندر اپنے ایک کیپیسٹی پیدا کی ہے امبریس کرنے کی. اب آگے چلیں. آپ نے تو افغان ریفیوجیز کے لیے لا نہیں بنایا، لیکن آپ نے امبریس کر لیا سی پیک کو. سی پیک پہ انویسٹمنٹ چائنا لے کے آ رہا ہے. اب یہاں کا سٹیزن اس چائنا کی انویسٹمنٹ سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اگر انویسٹر بھی باہر کا ہوگا اور کنٹرولر بھی باہر کا ہوگا اور ریگولیٹر بھی باہر کا ہوگا اور بزنس مین بھی آ کر یہاں پہ کنٹرول کرے گا اور ہم سے صرف اور صرف سروسز لے گا، تو پھر ہماری سوسائٹی سبجوگیٹڈ ہو جائے گی، ہم اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. سو یہ ایک چیلنج ہے جو کہ سامنے آ گیا. اب دوسری طرف آپ سینٹرل ایشیا میں کیسے جائیں گے؟ اگر آپ افغانستان کی حکومت یا ریفیوجیز کو اور یا وہاں کے بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لے پائیں گے، اگر آپ انہیں امبریس نہیں کریں گے، انہیں ورک آؤٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ جوائنٹ کیمسٹری کیسے بنائیں گے اور پھر آپ آگے سینٹرل ایشیا میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہمارے لیے آ گیا. ایک طرف ہم چائنا کی انویسٹمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، دوسری طرف ہم سینٹرل ایشیا میں نہیں جا سکیں گے. اب کیسے جائیں گے، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں آج کے اس موقع پہ ورک آف نیشن کو کنسیو کرتے ہوئے اپنے موسٹ ریلیونٹ مہمان خصوصی کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی توجہ کا تقاضا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جناب ریگولرائزیشن از مسٹ، لا میکنگ از مسٹ، لا میکنگ از نیڈیڈ، لیجسلیشن از ریکوائرڈ، اور لیجسلیشن کے لیے یو آر دی موسٹ اپروپریٹ پرسن. اب اس چیز کو آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے بتاؤں کہ اس نقطے پہ پریکٹیکلی اسٹڈیز کے بعد 2013 سے ہم کام کر رہے ہیں. ہم 2013 میں پٹیشن لے کے آئے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے قومی رہنما کے پاس بیٹھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جی لا بناؤ. ہم انہیں کیسے کنونس کریں گے کہ دس از این ایریا جس پہ یہ آپ کی توجہ لازم ہے. ہم ان کے سامنے کورٹ کی ججمنٹ رکھیں گے اور کہیں گے سر دیکھیے کورٹ نے بھی آپ کی سپورٹ میں یہ آبزرویشن دے رکھی ہے. سو ہی ول ہیو اے ٹول کہ جس کی بنا پہ آگے کام مؤثر طریقے سے ہو سکے گا. وہ ٹول جو ہے ہم نے یہاں پہ لا کے آپ کے ہاتھ میں آج ہم دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے یہ دیکھا کہ اٹ از ناٹ اونلی دس مچ، وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. اسٹیک ہولڈرز میں تمام اسٹیک ہولڈرز، ایکیڈیمیا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ہمارے پشاور یونیورسٹی، ہمارے اسکالرز جن کی نگاہ پورے انٹرنیشنل لا پہ اور پورے سسٹم پہ ہے، ان کو بھی دیکھیے آپ کے سامنے لا کے بٹھایا. آپ دیکھیے بزنس کمیونٹی کو، ہماری ٹریڈ آرگنائزیشنز کے پریزیڈنٹس کو، ہم نے انہیں بھی آپ کے سامنے لا کے بٹھایا. ہم نے بزنس کمیونٹی کو بھی آپ کے سامنے لا کے بٹھایا. اور اب ہم جو بات کر رہے ہیں دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن. سر دس از دی ٹائم کہ پاکستان کے سٹیزنز کو اب آپ ایٹ پار ٹریٹ کریں افغان ریفیوجیز کے ساتھ. میں الٹی بات کر رہا ہوں لیکن ریئل بات کر رہا ہوں. ہم یہاں کے سٹیزنز ہیں، ہمارا ایک پرائیورٹی کا حق ہے
لیکن افغان ریفیوجی ایکول سٹیزن نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہا، میں ٹیکس دے رہا ہوں، وہ مارکیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پہلے ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کی، اور پریکٹیکل ایکسرسائز ہمارے لیرپ نے یہ کی کہ ہم نے ٹارگٹ کیا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس کو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اربوں روپے کی روزانہ ٹرانزیکشنز پورے ملک میں ہوتی ہیں۔ افغانستان سے مال آتا ہے، افغانی لے کر آتا ہے، منڈیوں میں لے کے جاتا ہے، منڈیوں میں بھی افغان ریفیوجی بیٹھا ہوا ہے۔ صبح سویرے اذان سے پہلے وہ مال منڈیوں میں فروخت ہو جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ لیتے ہیں وہ پیسہ ہنڈیوں کے ذریعے یا ٹرک کے نیچے رکھ کے واپس، یعنی کروڑوں روپے کی اس ٹرانزیکشن میں پاکستانی کا کوئی حق نہیں ہے۔ سو دس از این ایریا۔ 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی، جس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے اپنے وسائل میں اضافہ کرنا ہے، ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پہلی پیٹیشن ہم 2013 میں لے کر آئے تھے جو ہمارے حق میں فیصلہ ہوئی، اب 2019 میں دوبارہ لے کر گئے، اور ہم نے کہا سر ریگولرائز کریں، اب تو 18th امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے۔ عدالت نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا کہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہا ریگولرائز کرو، تاکہ آپ کے پاس ریونیو آئے، آپ خوشحال ہو۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو کنٹیمپٹ پٹیشن لے کر آؤ۔ لیکن ایوری تھنگ از ناٹ فار کورٹ۔ دیر از اے گورنمنٹ، اینڈ فارچونیٹلی وی ہیو اے گورنمنٹ جو کہ ایشوز کو امبریس کر رہی ہے اور حل کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کا جڑنا ضروری ہے۔ سو سر I tell you one thing, we have security issues and now what؟ اب میں افغان ریفیوجیز کو صرف آپ افغان ریفیوجیز کے تناظر میں نہ دیکھیں۔ چائنا نے انویسٹمنٹ کی، آپ کے داسو پہ دھماکہ ہو گیا، گوادر میں ٹربل پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کوشچن ریز کر دیا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور وی آر ناٹ سیٹسفائڈ۔ تو آپ دیکھیے اکنامک ایکٹیویٹی، ناؤ دیر از اے کمپلینٹ، اور کمپلینٹ میں کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوگی۔ اب دوسری طرف دیکھیں، انہوں نے ایران کے ساتھ بھی بلینز کا معاہدہ کر لیا ہے۔ سو پاکستان کے لیے آگے سینٹرل ایشیا، پاکستان کے لیے ایران، پاکستان کے لیے چائنا، پاکستان کے لیے آگے یورپ تک رسائی، اپرچونٹیز کا ایک باب کھل گیا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی، لیجسلیشن انڈیجنس بیس نہ کی۔ یس یو آر رائٹ، یو آر آلسو رائٹ کہ ہماری جو لیجسلیشن ہے اٹ از انفلوئنسڈ بائی یونیسیف، اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں سگنیٹری نہیں ہیں۔ وی نیڈ ٹو بی اے سگنیٹری آن ون سائڈ، اینڈ آن دی ادر سائڈ وی شوڈ ایوالو اوور اون انڈیجنس بیس لا۔ اور انڈیجنس بیس لا کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیرپ جو ہے لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہے، ایز اے ورک آف نیشن، ایز اے ورک آف نیشن۔ یہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے، اینڈ اٹ از آلسو آئی تھنک اٹ ول بی اے کنٹریبیوشن، اور اس سے ہماری موجودہ گورنمنٹ انڈو نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ خود اکنامک چیلنجز کو میٹ ہی نہیں کر رہی بلکہ ایک معاشی انقلاب لے کے آ رہی ہے۔ سو ناؤ کنسیڈرنگ آل دس، جب ہم اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اور لائلٹی ٹو اسٹیٹ، آئی ایم لائل بیکاز آئی ایم سٹیزن، چاہے انویسٹمنٹ لے کر چائنا آئے، چاہے انویسٹمنٹ کے لیے ہمارا ذریعہ افغانستان بنے یا کوئی بھی فارن ایلیمنٹ، اگر ہم انہیں اپنے سسٹم کو امپاور نہیں کریں گے لا کی بنیاد پہ، تو وی ول بی اونلی سروس پرووائڈرز، وی ول بی سروینٹس، وی ول بی سلیوز اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ۔ دے ول ٹریٹ اس لائک ڈاگس۔ میں ان ورڈز کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ مفہوم کا آپ کے سامنے واضح آ جائے، اس لیے کہ دے ول جسٹ تھرو، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے ڈالرز یا اپنے چائنا کی کرنسی، اینڈ دے ول چارج یو، دے ول ٹیک یور آل منی، آل یور سروسز۔ تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے سروس اورینٹڈ سوسائٹی اونلی۔ سر ناؤ سمنگ اٹ اپ، میں آپ کو کہوں کہ ورڈز آف قائد اعظم محمد علی جناح were sufficient to provide us light and guidance for the future.
ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں آپ دنیا کی قوموں میں کبھی بھی اپنی عزت والا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا اپنا معاشی نظام نہ ہو انڈیپینڈنٹ. اسٹیٹ بینک کی اناگوریشن پہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اکانومی کو بڑھاوتی کے لیے اسلامک لا کو ایوالو کریں. اینڈ آئی ہیو میٹ یو فار دا فرسٹ ٹائم, but I have seen you speaking in Parliament, in National Assembly as well, and your perspective most of the time had been of religious impact, religious perspective. And I tell you, sir, this is a different country. This Pakistan is an Islamic sovereign state, and the position you are holding is the most significant, is the most relevant position, because you can originate laws and you can change the destiny of this country. Your leader has faith in you, and you are different, because I also remember and recall when in the past era tickets were being issued, you were not issued the party ticket, and there was voice from all over the country and even from journalists that man has been refused ticket, he deserves it. And when he was asked, he said کہ میری پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ, وہ جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے. His words were this. So he has a character. So sir, یہ میں آپ کے سامنے لفظی الفاظ نہیں کر رہا. This is your character, جسے میں صرف آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ. میں آپ کو کہتا ہوں, let us make law, let us regulate, and let us make our position at a bargaining scale. ہم ڈیل کر سکیں چائنیز کو بھی, ہم ڈیل کر سکیں افغان ریفیوجیز کو بھی, ہمارا سسٹم ہمیں سپورٹ کرے اور ہم اپنے سسٹم کو قانون کی بنا پہ امپاور کریں. دی مشن اسٹیٹمنٹ آف لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ از that let us empower our state, our institution, our people through the source of law. law کی بنیاد پہ. اور law کی جب میں بات کہتا ہوں تو law تو محاصل ہے اسٹیک ہولڈرز کا. ایکیڈیمیا یہ کہہ رہی ہے, اسٹیک ہولڈر یہ کہہ رہے ہیں, سٹیزنز یہ کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ ڈیزائر از دیئر, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ از دیئر, دس از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, لیٹ اس فلفل دیٹ ڈیوٹی سر. اور آج کی اس نشست میں میں یہی میسج دینا چاہتا تھا, اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے, اس لیے کہ میں کل جب اپنی پریزنٹیشن دوں گا تو میں آج کے اس ایونٹ کو ایک مثال بنا کے وہاں پہ مینشن کروں گا, اور میں انہیں بتاؤں گا کہ پشاور ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹس, وہ جو ہے 2013 کی اور 2019 کی, میں آپ کی موجودگی میں آنریبل منسٹر کو پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ انہیں آبزرو کریں اور ان ایڈ ٹو دی ڈیسیژن آف آنریبل پشاور ہائی کورٹ کام کیا جائے. سر, آئی وانٹ ٹو پریزنٹ دس. تھینک یو ویری مچ. دیز آر 2 ججمنٹس آف پشاور ہائی کورٹ. لہذا کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے کہ ادارے جو بھی ہمارے حکومت کے ہوں گے وہ ان ایڈ ٹو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کام کریں گے. سو میں نے عدالت کا بیانیہ, عدالت کا حکم, ایک جسٹس لال خان کی ججمنٹ, جسٹس دوست محمد خان کی ججمنٹ, ایک 2013 کی, ایک 2019 کی, آپ لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے اپنے انتہائی معزز مہمان خصوصی کو پیش کر دیا ہے. اینڈ آئی لک اپ ٹو ہم, اور مجھے امید ہے اور میں مطالبہ کروں گا, اینڈ ہی میں کنسیڈر اپروپریٹ جو بھی آپ کا میکنزم ہو. سر, پلیز موو اے بل ان دی نیشنل اسمبلی. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir. And with this, I conclude. Thank you very much. And I hope Margin and sir will have a talk on that. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.